الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ امام عرش مقام و اہل بیت اعظام میں اپنی غلامی و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، سیدنا محمد رسول اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ محبت پیش فرما دیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وسيد الأبرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. ہزاروں طرح نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں طرح نمازیں جنہیں بچاتی ہے،
نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، ملے زمانے کو یوں قسمت بشر سے حسین، ملے زمانے کو یوں قسمت بشر سے حسین، خدا کے گھر سے علی اور علی کے گھر سے حسین، خدا کے گھر سے علی اور علی کے گھر سے حسین، اور کسی سے کر نہیں سکتا وفا زمانے میں، کسی سے کر نہیں سکتا وفا زمانے میں، وہ اقتدار گرا دیں جسے نظر سے حسین، وہ اقتدار گرا دیں جسے نظر سے حسین، اور جلائے رکھو نگاہوں میں کربلا کا چراغ، جلائے رکھو نگاہوں میں کربلا کا چراغ، یہ دیکھ لو ابھی پلٹے نہیں سفر سے حسین، یہ دیکھ لو ابھی پلٹے نہیں سفر سے حسین، اور یہ دیکھ لو ابھی پلٹے نہیں سفر سے حسین، اور پسر کے سینے سے برچھی کوئی نکالے تو، پسر کے سینے سے برچھی کوئی نکالے تو، اس امتحان میں الگ ہیں زمانے بھر سے حسین، اس امتحان میں الگ ہیں زمانے بھر سے حسین، زمانے بھر سے نرالا ہے انتظام حسین، زمانے بھر سے نرالا ہے انتظام حسین، میرے رسول سے پوچھو ہے کیا مقام حسین، میرے رسول سے پوچھو ہے کیا مقام حسین، اور تمہارے لال نے اجمیر میں کہا حق ہے، تمہارے لال نے اجمیر میں کہا حق ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین، کہ لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین، غریب امت عاصی کو بخشوانے کو، غریب امت عاصی کو بخشوانے کو، چلا مدینے سے کربل کو وہ امام حسین، چلا مدینے سے کربل کو وہ امام حسین، اور مٹائے سے نہ مٹے گا کبھی یہ ذکر تیرا، مٹائے سے نہ مٹے گا کبھی یہ ذکر تیرا، ہے آسمانوں میں جلوہ تیرا امام حسین، ہے آسمانوں میں جلوہ تیرا امام حسین، اور کیا ہی جائے گا محشر کے روز تک یوں ہی، کیا ہی جائے گا محشر کے روز تک یوں ہی، شہید ہونے کا چرچا تیرا امام حسین، شہید ہونے کا چرچا تیرا امام حسین، اور تیری غلامی میرے کام آئے گی واللہ، تیری غلامی میرے کام آئے گی واللہ، ہے تو امام میرا اور میں غلام حسین، ہے تو امام میرا اور میں غلام حسین، شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا شکر و احسان کے ساتھ اس کے فضل عمیم و لطف قدیم کی نعمتوں میں اس کا شکر کرتے ہوئے ہم اپنی قسمت پہ نازاں ہے
کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں آج پھر بارگاہ امام عرش مقام علیہ السلام میں حاضری کی سعادت و توفیق نصیب فرمائی۔ رب ذوالمنن اپنے بے انتہا فضل و احسان کے طفیل اپنے حبیب لبیب کونین کے طبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے صدقے اس مجلس مبارک کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے آل و اولاد کے لیے بخشش و مغفرت کا آج کی یہ مبارک و مسعود محفل یاد شہدائے کربلا جو ہماری عشرہ محرم الحرام شریف کی 10 مجالس مقدسہ میں سے یہ مجلس عشر 10ویں محفل مبارک ہے۔ بات تو وہی ہے جو کسی نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کرتے ہوئے کر دی ہے کہ ورق تمام سد و قصہ نا تمام بماند، شب آخرہ مدو سب گونا صد گونا گفتگو باقیست۔ ورق ختم ہو گئے مگر بات ادھوری رہ گئی۔ ورق تمام سد و قصہ نا تمام بماند، شب آخرہ رات مکمل پوری ہوئی، وصد گونا گفتگو باقیست، ابھی تو کئی 100 گنا گفتگو باقی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ان کے فضائل ہی بے حد و بے حساب ہے، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا ذکر، ان کے درجات کی بلندیاں اتنی عظیم اور اتنے اہم بلند بالا مقامات پر ہیں کہ وہاں تک نہ کسی عاقل کے عقل کی رسائی، نہ کسی سخنور کی سخن کی پہنچ۔ وہ بارگاہ ہی اتنی عظیم ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان میں، جن کی بارگاہ میں مولانا امام عشق و محبت امام جامی یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی حصہ مختصر۔ ہم جس شہید مظلوم امام عرش مقام کے ذکر کی محفل مبارک میں بیٹھے ہیں وہ اسی پیکر نور کے ایک حصے کا نام ہے۔ ہم جس پاک و طاہر و مطہر و مقدس و معمر و منور عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے حاضر ہیں، وہ ذات ایسی ہے جس کو سرکار ارشاد فرمائے حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ پھر بھلا ادراک، عقل، سخن وہاں اپنا دم توڑ دے گی۔ ہر علم والے کا علم کم ہے، حسین کا درجہ بڑا ہے۔ ہر اہل سخن کے سخن جہاں تمام ہوتے ہیں وہاں امام عرش مقام کے مقام کی رفعتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے جس کو رسول بلند کریں، جس کو نبی عظمتوں کے مینار پہ بٹھائیں، جس کو سرکار منبر پہ بچپنے میں اپنی آگوش میں اٹھا کے کہیں ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ وانصروہ واتبعوہ، اے لوگو یہ میرا حسین ہے،
اس کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو، وانصرو اس کی مدد کرو، واتبعو اور اس کی اتباع کرو۔ گویا رسول منبر پہ جلوہ افروز ہو کے اپنے خطبے کا ایک حصہ حسین کو بناتے ہیں اور اس حصے کو امت کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ سنو، جس کا میں نبی ہوں میرا حسین اس کا امام ہے، جس کا میں رسول میرا حسین اس کا امام ہے۔ سرکار عرب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے فضائل و کمالات میں جو احادیث اور روایات جو مختصر میں نے اپنی حد و اپنی اوقات کے مطابق آپ کے سامنے عرض کر دیا، آج مجھے کچھ باتیں دوسری اس سلسلے کی کیونکہ مجلس آخر بھی ہے تو کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی مجلس مبارک میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ نقار جنگ بجنے کے بعد سب سے پہلا مرد قلندر جس کو رب ذوالجلال نے توفیق و ہدایت بخشی وہ سرکار امام حسین امام عرش مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پہ آ کے توبہ کیے اور سب سے پہلی جام شہادت جنہوں نے نوش فرمائی وہ تھے سیدنا حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں سمجھ لیجیے کہ تاریخ کربلا کے وہ کل اوراق جن کشتگان عشق الہی و عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور ان کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں وہ کل باقی ہیں۔ جمعۃ المبارک میں آپ نے مختصر سے کچھ باتیں سماعت فرمائے، اس میں شہزادہ سیدنا مولا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کچھ سماعت فرمایا تھا۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں عرض کروں گا سیدھے واقعات کربلا کی طرف۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب میدان کربلا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے رفقا، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء و اقارب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے دوسرے شہزادے جن میں ایک عثمان ابن علی ہیں، ایک عون بن علی ہیں، ایک عمر ابن علی ہیں، یہ سب حضرت مولا امام حسین کے ساتھ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی امام عرش مقام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین کے قدموں میں اپنے سروں کو نچھاور کر دیا تھا۔ اولاد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد جعفر طیار بھی اسی میں ہیں، حضرت سیدنا آن و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی آنکھوں کا نور، سیدہ زینب جو بنت فاطمہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کے دو نورین سیدنا آل و محمد۔ بچپن کا عالم ہے، انہوں نے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کل 82 نفوس قدسیہ، کل 82 جو کربلائے معلیٰ میں امام کے ساتھ آئے تھے، ان میں شہادت 72 کی تھی، 72 کی شہادت، اور ان میں ان 72 میں 12 حضور کے صحابی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ کوئی کسی نے 8 کہا، کسی نے 11 کہا، مگر کسی نے 12 کہا، ہم 12 ہی تسلیم کرتے ہیں، 12 اصحاب رسول۔ اور پھر 72 میں بچے کتنے؟ 51 اہل بیت رسول اللہ، حضور کے گھر والے،
یہ کل کے کل اس میں شہید ہوئے. اس میں چھوٹے بڑے ہیں، بچے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. انہی میں دو شہزادے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا بنت علی کے بھی ہیں. وہ ان کی والدہ محترمہ سیدہ زینب حضرت امام حسین کی بارگاہ میں انہیں لے کر کے آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے بھائی اس غربت میں، اس بے کشی کے عالم میں، جبکہ دشمن نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، ہر طرف جان کا خطرہ ہے، دشمن نے پانی بند کر دیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی ہے، یزیدی ہماری جان کے پیاسے ہو چکے ہیں. اب سوائے اس کے کہ میں اپنے بھائی کے اوپر سے ان کی جان کا صدقہ اتاروں کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنے دو شہزادوں کو آپ کے صدقے میں قربان کرتی. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب مائیں اپنے بیٹوں کو مصیبت سے بچاتی ہیں، اس زمانے میں اس وقت سیدہ زینب نے اپنے دو جگر کے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. مولا حسین دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہے، فرماتے ہیں میری پیاری بہن میں کس زبان سے یہ اجازت دوں کہ تمہارے دو جگر کے ٹکڑے تمہاری نگاہوں کے سامنے قربان ہو جائیں. آپ عرض کرتی ہے میرے آقا، اے میرے آقا حسین، آپ ہی سے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے حسین یہ میری بیٹی زینب ہے، میں سارے اہل بیت کو حسین تیرے حوالے کرتا ہوں مگر اپنی بیٹی زینب کے حوالے تجھے کرتا ہوں. میرے والی گرامی نے، مولا کائنات نے وقت شہادت سب کو جب وصیت کی تھی تو سارے اہل بیت سے کہا تھا تمہارا سرپرست تو حسین ہے، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ زینب میں نے حسین تیرے حوالے کیا. آج کی اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت کے وقت میں یہ بہن نہ مال رکھتی ہے، نہ میرے پاس کوئی زر ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ کھانے کو کوئی شے، نہ پینے کی کوئی چیز کہ میں آپ کے لیے صدقہ اتار دوں. اے میرے بھائی آج میرے پاس صرف میرے دو جگر کے ٹکڑے ہیں، صرف اسی کو قبول کر لیں کہ یہ تیری جان کے بدلے میں صدقہ ہو جائے. سیدنا مولانا امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. روتے روتے اشکبار آنکھوں سے زاروں قطار رو رہے ہیں، بے چین ہو گئے. مگر جب بہن زینب سلام اللہ علیہا کا اصرار بڑھتا گیا تو آپ نے ناچار اجازت دے دی. روایت میں آتا ہے کہ یہ دو شہزادے سیدنا عون و سیدنا محمد دونوں اپنی تلواروں کو لیے ہوئے آپ میدان کارزار میں تشریف لے آئے. جب میدان میں آئے تو یہ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے یہ دو ننھی سی کلیاں ہیں. مورخ کہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑی تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، قد سے بڑی تلوار، چاند سے زیادہ حسین چہرہ. یہ فاطمہ خاتون جنت کے گلشن کے پھول ہیں. سیدنا حضرت عون و محمد علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان میں آئے. کوفیوں نے پوچھا کون ہے؟ تو سیدہ زینب خیمے میں لے گئی اور لے جانے کے بعد پیشانیاں چومی اور فرمایا بیٹو یزیدیوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے اتنے بڑے لشکر سے خوف نہیں کھانا ہے. سنو تم شیر خدا کے نواسے ہو، تم فاطمہ خاتون جنت کے دلیر ہو، تمہارے نانا ہے سید العرب والعجم سیدنا علی ابن ابی طالب، تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہو. جب تم میدان میں جاؤ اور یزیدی پوچھیں کہ کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہ کہنا ہم حسین کے نوکر ہیں اور اپنے غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. سیدہ زینب کے سکھائے ہوئے
اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شگفتہ پھول جو 3 دن سے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، مگر میدان میں گئے تو چہرے پہ بل نہیں آ رہا، چہرے پہ شکل نہیں آئی، اور جا کے للکارتے ہیں، اے حسب و نسب پوچھنے والوں، تم میں سے کون جری و بہادر ہے اور کس کی ماں نے ہمارے سامنے مد مقابل کے لیے کس کو جنم دیا ہے؟ آؤ اور آ کے دیکھ لو کہ ہمارا سلسلے نسب کیا ہے اور کہاں پہنچتا ہے۔ سیدنا حضرت اون محمد نے للکار کے پکارا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان نور کی 2 تصویروں کو یزیدیوں نے دیکھا تو وہ سہم گئے، کانپنے لگے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے بہادر و جنگجو تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے حرب کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچپن یہ ہے اور اس بچپن میں اتنی شجاعت، اتنی دلیری، اور کیوں نہ ہو یہ اس دلیر کے گھر کے لال ہیں جس کی تلوار چلتی ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے یہ کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کی ذوالفقار حیدری کی گونج عرش تک سنائی دیتی ہے، آج اس کے شہزادے میدان کربلا میں یزیدیوں کو مٹانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ دین بچانے کی خاطر سیدنا امام مولانا اون و محمد دونوں نے یزیدیوں کا للکارا، کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی نہ آیا تو یہ دونوں ہی باز کی طرح جھپٹے اور شیر کی طرح حملہ کیا، شیر کی طرح حملہ کیا۔ مورخ حیران ہے کہ 2 بچوں کا یہ جذبہ، مگر دوستو حقیقت وہی ہے جو کسی عاشق نے کہا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ شیر خدا کے شیر شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، اور جس طرف یزیدیوں کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں یزیدی اپنی گردنیں بچاتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ بہت سارے یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے رہے، اور فی نار جہنم کر کے عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ 2 بچے میرے پورے لشکر میں بھگدڑ مچائے ہوئے ہیں، تو اس نے پکارا علینا ہنجارو، یہ کیسی بے ہمتی ہے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ آخر انہیں گھیر لیا گیا، تیروں کی بوچھار ہوئی، تلواروں کی مار ہوئی، اور یہ دونوں زخمی ہو کر کے جب زمین پر تشریف لے آئے تو ان خبیث ظالموں نے، ان بے وفا کوفیوں نے، انہوں نے ان دونوں شہزادوں کے سران مبارک کو جسم اطہر سے نکاح کاٹ کر کے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز آتی ہے حسین اپنے ان سپاہیوں کو لے جاؤ۔ مولا حسین میدان میں اشک باری کرتے ہوئے تشریف لے آئے، دونوں کے جسمان مبارک و سران اطہر کو اٹھائے ہوئے لے گئے۔ جب خیمے میں پہنچے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ میرے دونوں لال جام شہادت نوش کر کے سرخرو ہو گئے خدا کی بارگاہ میں، تو واویلا نہیں ہو رہا ہے، شور نہیں مچایا جا رہا ہے، سیدھے سجدہ شکر میں پڑ گئی۔ عرض کرتی مولا تیرا احسان ہے کہ تم نے زینب کی ان 2 قربانیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ نے، دوستو یہ دین ہمیں یوں نہیں ملا، اس دین میں آل محمد کی قربانیاں ہے، اس دین میں آل رسول کی قربانی ہے۔ ادھر
یہ حال ہوا، ادھر اہل بیت اطہار کے مبارک افراد ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اجازت لے کر کے میدان کارزار میں جا رہے ہیں، اور ہر کوئی شہید ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ ہر ایک کا لاشا ہی میدان کارزار سے خیمے کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان ہے، میدان سے آواز آ رہی ہے، حسین اپنے سپاہیوں کو بھیجو، حسین کسی کو بھیجو جو ہم سے مقابلہ کرے۔ مولا حسین دیکھ رہے ہیں اب تو کوئی نہیں بچا، کچھ ہی افراد ہیں، ان میں ایک ہیں حضرت سیدنا مولانا امام قاسم ابن حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا امام قاسم آئے، سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے امام اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ سگے چچا سے ان کا سگا بھتیجا جو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مصطفیٰ کی یادگار ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی اجازت دی جائے۔ امام نے چہرے انور کو پھیر لیا، آنکھیں اشکبار ہے، رو رہے ہیں، گریہ وزاری فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے لال میں تجھے کس زبان سے اجازت دوں ان دشمنوں میں جانے کی؟ میرے بھائی کی تم یادگار ہو، میں کیسے اجازت دوں کہ تم میدان میں جاؤ؟ راوی کہتے ہیں بے چین ہو گئے، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ اجازت دے دیں، مولا حسین نہیں مانے، فرمایا تمہیں اجازت نہیں ملنے والی، ہر حال میں ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اس کے لیے ہمارے بیٹے ہیں، ہماری جانیں ہیں، ہم قربان کریں گے، اے قاسم ہم تمہیں میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ تمہاری طرف سے تمہارے بھائی عبداللہ ابن حسن پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے جب دیکھا کہ اجازت کسی صورت نہیں ملتی تو ایک طرف چلے گئے، سوچنے لگے اس مصیبت سے نجات کیسے ملے۔ دوستو لوگ جان کو بچانے کے لیے فکر کرتے ہیں اور یہ جان قربان کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ تصویر آپ جب دیکھیں گے اور جب آپ اس حقیقت کو پہنچیں گے جس حقیقت کو وہ تصور کرتے تھے وہ سمجھتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شریعت رسول کی قدر کیا ہے، اس دین کی حقیقت کیا ہے، اس دین کا مقام کیا ہے، قرآن کے احکام کی کتنی قدر و قیمت تھی آل محمد کی نظر میں۔ وہ کیا سمجھتے تھے دین کو، جو دین بچانے کے لیے گردن کٹانے کی ضد کر رہے ہیں۔ سیدنا امام قاسم بے چین ہے، بے تاب ہے، مضطرب ہے، رو رہے ہیں، بار بار عرض کے بعد بھی جب عرضی رائے گاں چلی گئی، امام فرماتے تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اس عالم میں حضرت سیدنا امام قاسم خیمے کی ایک طرف تشریف لے گئے، رو رہے ہیں، اچانک یاد آ گیا۔ کیا یاد آتا ہے؟ آپ کو یاد آیا کہ بابا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تھا، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے جو قے کے ذریعے دست میں گرے ہوئے تھے، اس عالم میں حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے شہزادے قاسم کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد فرمایا تھا بیٹے قاسم کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، ایک تعویذ لکھ دیتے ہیں جو مصیبت کو دور کر دینے والا ہے۔ ایک تعویذ ہم تمہیں لکھ دیں جو تمہارے لیے مشکل کشا ہے، ایک تعویذ ہم تمہیں ایسا لکھ دیتے ہیں، اس کو پہن لو، اور جب کبھی مشکل آئے، کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا تعویذ یاد آ گیا، بازو سے کھولا، اور کھولنے کے بعد میں حضرت امام قاسم نے اس کو پڑھا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ آج بھی ثبت ہے کہ سیدنا امام قاسم اس کو پڑھ رہے ہیں، جس میں حضرت امام حسن نے لکھا میرے لال، اے میرے بیٹے قاسم،
میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی میدان کربلا میں لشکر یزید میں تنے تنہا ہے، دشمن ہزاروں کی فوج میں ہے، خبردار جب تک اپنی جان حسین پر قربان نہ کر دے تب تک میرے بھائی حسین کو میدان میں جانے کی اجازت نہ دینا۔ علم غیب جاننے والے رسول کا نواسا سیدنا امام حسین کے برادر اکبر مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام اس شہادت کے عالم میں آخری وقت میں علم غیب کی وہ نشانی چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت سیدنا مولانا امام قاسم کو تعویذ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے پڑھا تو آپ کی امید کی کرنیں جاگ اٹھی، آپ کے دل میں ایک دھارس بندی کہ اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اجازت نہ ملے۔ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور اب پھر آئے، کہا بیٹے ایک بار تو منع کر چکے کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، کہا حضور سفارش لے کے آیا ہوں، سفارش لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کی سفارش، کس نے لکھ دیا اس غربت کے عالم میں؟ کہا میرے بابا امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کے تشت میں گرے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت یہ خط مجھے لکھ کے دیا تھا اور فرمایا تھا بیٹا قاسم جب مصیبت آئے اس کو پڑھ لینا، تیری مصیبت دور ہو جائے گی۔ میں نے اسے پڑھا ہے حضور، آپ بھی نظر فرما لیں، آپ بھی نظر فرما لیں۔ مولا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خط کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، بے اختیار ہو گئے، فرمانے لگے اے میرے بھائی حسن کیا تیری شان ہے کہ ایسی غربت کے عالم میں تو نے اپنے بھائی کو یاد رکھا، جب تجھ پر مصیبت تھی تو تو نے وصیت میں میرا حق ادا کر دیا، میرا حق ادا کر دیا۔ حضرت امام نے اپنے شہزادے، اپنے بھائی کے شہزادے سیدنا امام قاسم کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا بیٹے جاؤ، اب روکنے کی میری کوئی گنجائش و مجال نہیں ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام میدان میں تشریف لے گئے، یزیدیوں میں ایک ہلچل ہو گئی، ایک نوجوان ایک پری پے کر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آئینہ دار، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی ہے، جس کو دیکھنے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و خوبصورتی و نخار کا منظر سامنے آتا ہے۔ سرکار امام قاسم علیہ السلام میدان میں گئے، لشکر اشقیاء میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اللہ اکبر، یہ کون دلیر و بہادر و جری و پہلوان نکل آیا لشکر حسین سے؟ عمرو ابن سعد کے لشکر میں ہلچل ہے، لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ یہ کھائے پیے، وہ بھوکے پیاسے، یہ تر و تازہ، وہ مرجھائے ہوئے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ یہ جب نکلے ہیں تو اب ان کے مقابلے میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے پکار کے کہا ملک شام کے ایک بہت بڑے پہلوان کو جس کا نام تھا ارزق کو پکارا اور کہا اے ارزق، تجھے یزید کی طرف سے سالانہ 3 لاکھ درہم و دینار ملتے ہیں، آج اس کے حق کے نمک کو ادا کرنے کا وقت ہے، جا اور اس وقت جا کے اس جوان کے سر کو کاٹ کے لے آ تاکہ تیرا حق کے نمک ادا ہو جائے۔ ارزق جو بڑا پہلوان تھا، روایت میں آتا ہے، قصہ مختصر میں کر دوں کیونکہ آگے بھی کچھ بات مجھے عرض کرنی ہے، حضرت امام قاسم کے مقابلے میں اس پہلوان نے اپنے جانے کو اپنی بے حرمتی اور توہین سمجھا۔ اس نے کہا میں 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان،
مجھ میں اتنی طاقت اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں ایک لشکر کے لیے کافی، مجھے اس بھوکے پیاسے نوجوان کے سامنے بھیجتے ہوئے اے عمرو ابن سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا اے ارزاق، تو اسے بھوکا پیاسا سمجھتا ہے، تو اسے کمزور نڈال سمجھتا ہے، تو اس کو ایک نوجوان معمولی سمجھتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون بہ رہا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اس کے سامنے جا تو تجھے پتا چل جائے گا کہ حیدری خون کی رمق کیا ہوا کرتی ہے۔ عمرو ابن سعد نے اسے بہت غیرت دلائی مگر وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا اس کام کے لیے تو میرے ساتھ جو لشکر میں میرے 3-4 بیٹے آئے ہیں وہی کافی ہے، ان میں کا سب سے چھوٹا جو ہے اسی کو بھیج دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میری اولاد بھی پہلوان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ڈیل ڈول میں ایک مست ہاتھی سے کوئی کم نہیں ہے، بڑا عظیم الجثہ طاقتور پہلوان ارزق کا چھوٹا بیٹا، اس کو بھیجا گیا۔ دور سے امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کے مقابلے میں اس پیل مست کی طرح آئے ہوئے یزیدی فوجی سپہ سالار اس پہلوان کو دیکھ رہے ہیں، اور حسین نے وہیں سے ہاتھ اٹھا دیے، الہی میرے بیٹے کی اس درندے سے حفاظت فرما لینا، اس درندے سے حفاظت فرما لینا۔ غربت و یاس کا مارا، ویسے بھی مستجاب الدعوات ماں کا بیٹا، مستجاب الدعوات باپ کا بیٹا، جس کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، رب العالمین کے محبوب کا محبوب، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر خدا نے قبول فرما لیا۔ اس نے آتے ہی اپنی پہلوانی کے نشے میں چور ہو کے امام عرش مقام سیدنا امام قاسم پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کو روک کر ایک ایسا وار کیا کہ اسے فی نار جہنم کر دیا، ایک ہی وار میں فی نار جہنم کر دیا۔ پھر اس کی تلوار حضرت امام قاسم نے چھین لی، اور پھر جب اس کا یہ حشر دیکھا تو ارزق پاگل ہو گیا، اپنے بیٹے کی اس بے کسی کی موت پر وہ جانے لگا۔ تو اس کا دوسرا بیٹا وہ آیا، کہا ابا حضور آپ نہ جائیں، میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ وہ بھی آیا اور اپنے نیزے سے اس نے آتے ہی وار کیا، مولا قاسم نے اس کے نیزے کو بھی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد ایسا اس پر وار کیا کہ نیزہ اس کی پیٹھ کے آر پار فرما کیا۔ جب وہ گرا اس کے سر کو تن سے الگ کیا، اس کے گھوڑے پر آپ سوار ہو گئے، اور اس کے بعد میں اس کا تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی اسی طرح پہلوانی میں مست ہے۔ حضرت قاسم پر اس نے حملہ کرنا چاہا مگر آپ نے اس کے بھی وار کو بیکار کر کے اسے بھی فی نار جہنم کر دیا۔ آپ دیکھیے پھر چوتھا آیا، وہ بھی فی نار جہنم ہو گیا۔ اب تو ارزق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ارزق تو جا، وہ خود ہی دوڑتے ہوئے آیا، گالیاں بک رہا ہے، آل فال اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اور ادھر صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ مسکرا رہے ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کے پاس جانے کی اتنی جلدی ہے، انشاءاللہ ان قریب تجھے بھی تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ لشکر یزید میں ایک ماتم ہے جو پھیلا ہوا ہے، لشکر اشقیاء پریشان ہے کہ نامی گرامی پہلوان مارے جا رہے ہیں اس 3 دن کے بھوکے پیاسے نوجوان کے سامنے۔ دوستو وہ گالیوں پہ گالیاں، یہ مسکراہٹوں پہ مسکراہٹیں، وہ گالیاں بک رہا ہے، یہ آل فول بکتا چلا جاتا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ مجھے جب اس مقام پہ میں پہنچتا ہوں تو مجھے ایک بڑی لطیف بات یاد آتی ہے، آل محمد کی شان ہی کچھ ایسی ہوا کرتی ہے۔ آل رسول
زبان کبھی گالی سے گندی نہیں ہوتی. یہ آل رسول کے لیے ایک بڑا سبق بھی ہے. آل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانیں کبھی فواحشات نہیں بکتی. حضرت سیدنا امام قاسم اس کی گالیاں سنتے ہیں مسکراتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں مسکراتے ہیں. ایسا ہی واقعہ ہمارے بالکل قریب کے زمانے میں ہوا. مجھے اکثر اس مقام پر میں ہر سال ذکر کرتا ہوں. الحمدللہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ تعلیم کے لیے بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے اور ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونے عمل ہے. ہمارے بزرگوں کا ہر عمل ہمارے لیے نمونے عمل ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ جس کو زمانہ شیخ المشائخ, قدوۃ العارفین, امام السالکین, زبدۃ الواصلین, مخدوم المشائخ سیدنا شاہ ابو المسعود سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی کے نام سے جانتے ہیں. حضور شیخ الاسلام ہمارے شیخ کے پیر و مرشد, جنہوں نے دیکھا ہوگا, آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, آپ میں کہ اکثر نے دیکھا ہوگا جب وہ ولن کی جامع مسجد کے افتتاح کے لیے تشریف لائے تھے. ہم میں کہ اکثروں نے انہیں دیکھا جس کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا تھا, میرا وہ 7واں بیٹا, اس کے چہرے کو جس نے دیکھا ہے وہ جنتی ہے. وہ سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے کچھ دشمنوں نے آپ کے زمانے میں گالیاں دی تھی. واقعہ بڑا مشہور ہے, میں صرف اشارہ کر دوں. ایک صاحب آ گئے حضور سرکار کلام کی بارگاہ میں, اور آنے کے بعد اس نے کہا, حضور فلاں مولوی صاحب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, فلاں صاحب آپ کو گالیاں دیتے ہیں. حضور سرکار کلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا کرے. پھر اس نے کہا, حضور وہ تو آپ کو بہت بری گالیاں بولتا ہے. سرکار فرماتے ہیں, اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. پھر اس نے کہا, حضور وہ بہت زیادہ بہت کچھ بولتا ہے. یعنی وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ آپ بھی اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. تو حضور سرکار کلام نے فرمایا, بولنے دو, وہ بولتا رہے گا, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. آپ اس کو دعائیں ہی دیتے رہے. آخر اس سے نہیں رہا گیا تو وہ کہنے لگا, وہ چاپلوس, کہ حضور وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ اسے دعائیں دیتے ہیں, کیا سبب ہے؟ فرمایا, بیٹے جس کے گھر میں گالیاں سکھائی جاتی ہے وہ گالیاں بولتا ہے, اور آل محمد کو دعائیں سکھائی گئی ہے وہ دعائیں دیا کرتے ہیں. یہ آل محمد کا سیوا ہے, یہ آل رسول کا چلن ہے, یہ آل اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ وہ گالی نہیں بولتے. حضرت امام قاسم نے بھی فرمایا کہ تیرا جو کام ہے وہ تو کر, اور ان قریب تجھے ہم تیرے 4 بیٹوں کے پاس پہنچا دیں گے. وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا, بکھرے ہوئے شیر کی طرح وہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ مسکرائے, بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں, بڑے ہی سکون کے ساتھ جلوہ فرما ہے میدان میں, اور دشمن آپ پر حملے کے لیے بےتاب ہے. آپ نے فرمایا بالکل آسانی کے ساتھ, اے ارزق تو تو بڑا بہادر ہے, تو تو میدان حرب کے سارے گن کا جاننے والا, اس کے سارے قانون میدان جنگ کے تجھے معلوم ہے, اس لیے کہ تو بڑا پہلوان ہے. مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرے گھوڑے کی زین بہت ڈھیلی کسی ہوئی ہے. تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرے گھوڑے کا زین کتنا ڈھیلا ہے. اس نے جیسے ہی گردن جھکائی, اس کے بیٹے والی تلوار امام قاسم نے نعرے تکبیر سے چلائی, اور یزیدی وہیں بھی نعرے جہنم ہو گیا. لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی کہ آل محمد کا ایک شیر ہزاروں شیروں پہ بھاری نظر آ رہا ہے. کوئی ہے نہیں جو سامنے آئے, کوئی ہے نہیں جو مد مقابل آ جائے. مولا امام قاسم سب کے بیچ میں گھس گئے,
اور پھر جدھر جاتے تھے وہ ایسے دوڑتے تھے جیسے شیر بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور وہ ایسے یزیدی بھاگتے تھے جیسے بھیڑیے بھاگتے ہیں۔ اس وقت حال یہ تھا کہ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا اے لوگو، اگر اسی طرح بھاگتے رہو گے تو تمہارا سارا لشکر بھی ایک اکیلے جوان کے لیے کافی ہو جائے گا، سنو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ بالآخر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام قاسم زخموں سے چور چور ہو گئے، نڈھال ہوئے اور زمین پر تشریف لے آئے، یہاں تک کہ آپ نے پکارا یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کو اٹھا لیجیے۔ سیدنا حضرت امام قاسم نے جب یہ آواز دی تو مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد آپ کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا قد بڑا طویل تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بڑے لمبے قد کے تھے، چہرہ حسین و جمیل، چہرے سے صباحت ٹپکتی ہے، نورانی وجاہت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ انہیں سینے سے جب آپ نے انہیں لگا لیا تو حضرت سیدنا امام قاسم کے قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور مولا حسین انہیں خیمے کی طرف لیے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سرکار حسین نے وہاں جب لے جا کے انہیں رکھا تو آپ کی روح بھی کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد میں جب آپ خیمے میں گئے، میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے تو حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ سامنے تشریف لے آئے۔ عرض کرتے ہیں مولا اب تو بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب سکینہ کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اب علی اصغر کا سوکھا حلق میری نگاہوں کے سامنے جب آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، روح مجروح ہو چکی ہے۔ اے امام مجھے اجازت دیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مولا حسین نے انہیں اجازت دی کس بات کی؟ پانی لانے کی۔ سرکار امام عرش مقام پانی لانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، ذوالفقار اپنی تلوار کو آپ نے حمائل فرمایا، اور اس عالم میں سیدنا مولانا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے میدان جنگ میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں یزیدی آپ کے راستے کو روکے ہوئے آپ کی راہ میں حائل ہو گئے کہ یہ نہر فرات پہ نہ پہنچے۔ سیدنا حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہادری کے وہ جوہر دکھاتے رہے کہ میدان کارزار سے گزرتے ہوئے 4000 لشکر یزید کو چیر کر ایک اکیلے حضرت مولا عباس نہر فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جدھر جاتے تھے تلوار چلتی ہے اور یزیدی فی نار جہنم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر آپ لشکر یزید کو چیر کے جب نہر فرات میں پہنچے، نہر فرات میں گئے اور وہاں جا کر آپ نے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے وفادار تو اسے پی لے۔ گھوڑے نے اپنے منہ کو پانی سے ہٹا دیا کہ وہ بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا تھا، اس نے اپنا رخ پھیر لیا نہر فرات سے، گویا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب میرا مالک پیاسا ہے تو میں بھی وفاداروں کا جانور ہوں، میں بھی نہیں پیوں گا۔ حضرت مولا عباس نے چلو بھرا، مگر حضرت سکینہ کی یاد آ گئی۔
حضرت سیدنا امام علی اصغر کی پیاسے حلقوم کی یاد آ گئی، آپ نے چلو پھینک دیا، فرماتے ہیں اے فرات تیرا پانی عباس پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں آل محمد کے ایک ایک بچے کو شکم سیر ہو کر کے پانی نہ پلا دوں۔ حضرت سیدنا مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں اپنے مشکیزے کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے آپ میدان کارزار کی طرف پھر خیمے کی طرف جانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب شمر اور عمر ابن سعد نے پکار کے کہا اے یزیدیو، اے لشکریو، خبردار، اگر یہ مشکیزہ خیمے حسین میں پہنچ گیا تو کوئی یزیدی زندہ یہاں سے باقی نہیں جائے گا، انہیں مشکیزہ نہ لینے دیا جائے، لے کے جانے نہ دیا جائے، یہ پہنچنے نہ پائے۔ حضرت عباس کی دن ہے کہ پانی پلا کے رہیں گے، اور یزیدیوں کا ایک مشن ہے کہ اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے۔ دوستو یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹی واقعات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے پانی بند کیا ہے اور آل محمد نے اسی پیاس میں دین کو بچا لیا ہے۔ آل رسول نے اسی بے کسی میں، اسی غربت کے عالم میں حضرت مولا عباس اپنے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے خیمہ حسین کی طرف برق رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ادھر دشمن پیچھے آپ کے حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ پر ایک شقی نے پیچھے سے وار کیا اور جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس کاندھے پر وار کر کے اس ہاتھ کو تن سے الگ کر دیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا، اس کی جب شہادت ہوئی تو مولا عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو تھام لیا۔ مشکیزہ جب آپ نے تھاما، اس کے بعد دوسرے دشمن نے دوسری طرف سے وار کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے جھٹ سے جھک کر کے اپنے قدموں میں مشکیزے کو دبایا اور دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیا، اب اٹھائے ہوئے یوں ہی لیے جا رہے۔ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں چونکہ مولا حسین نے میدان میں لڑنے نہیں بھیجا تھا، صرف پانی کی اجازت دی تھی کہ پانی لے آؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کی اس سے بڑی کوئی مثال زمانہ نہیں پیش کر سکتا جو مثال مولا عباس نے پیش کی تھی۔ وفاداری کا وہ مجسمہ بازو کٹ گیا ہے، مگر امیر کی اطاعت میں دوسرے بازو سے تلوار نہیں چلا رہے، مشکیزہ پکڑ رہے ہیں۔ یہ بازو بھی کٹ گیا اور اس بازو کے کٹتے ہی مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا۔ اب میدان میں جا رہے ہیں اور لشکر آدھا سے گزر رہے ہیں، بغیر بازوؤں کا جسم مبارک اپنے آقا کے حضور میں پانی پیش کرنے کے لیے بے تابی سے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اور امام علیہ السلام حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی دشمن ازلی، کسی بدنصیب جہنمی لعین ملعون نے ایک ایسا تیر مارا کہ مولا عباس کے سینے کو داغ کر مشکیزے کو پار کر گیا۔ خیمہ مبارک آتے آتے سارا پانی زمین پر نیچے گر گیا اور خالی مشکیزہ لے کے مولا عباس جب وہاں تشریف لے گئے، دوستو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچتے پہنچتے حضرت عباس بھی نڈھال ہو گئے، بے چین ہو گئے، زمین پر گر پڑے۔ فرماتے ہیں یا اخاہ ادرکنی، یا اخاہ ادرکنی، ہے میرے بھائی مجھے آسرا دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ مرحلہ تھا اور وہ صبر آزما گھڑی تھی کہ حسین روتے ہوئے دوڑ پڑے، خیمے سے باہر نکل آئے، اور آنے کے بعد مولا حسین نے حضرت عباس کو اٹھایا اور وہ غم ہوا، وہ دکھ ہوا
کہ مولا حسین نے جو الفاظ کہے، فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا آسرا دینے والا چلا گیا، وقلت حیلتی، اور میرا حیلہ کم ہو گیا، کوششیں ناکام ہو گئی۔ اور اس وقت حضرت امام فرماتے ہیں اب میں تنہا ہو گیا کہ میرا علمدار چلا گیا۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے مولا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کو سیدہ فاطمہ خاتون جنت نے، جب فاطمہ سیدہ خاتون جنت کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت ایک لباس ہرے رنگ کا چھوٹے بچے کا سلا کر کے سیدہ فاطمہ خاتون جنت نے دیا تھا۔ اپنے آخری وقت میں مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں اے میری شریک سفر، اے بنت رسول، یہ لباس کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ لباس میں اپنے شہزادے حسین کے بھائی کے لیے بنا کے رکھا ہے، جو میدان کربلا میں میرے حسین کا سہارا بن جائے گا۔ جب وہ آئے تو اس کا نام عباس رکھنا۔ پھر سیدہ کے وصال کے بعد جب سیدہ ام البنین سے آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت سیدنا امام عباس علمبردار کی ولادت ہوئی۔ تب کا ساتھی آج میدان کربلا میں بچھڑ گیا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام روتے ہوئے نڈھال ہو گئے، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد میں سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد اندر سے شور اٹھا۔ بس آخری مختصر سی ایک بات دو عرض کر دوں کہ ایک شور اٹھتا ہے، اور شور کیا ہے؟ سیدہ شہر بانو جو بادشاہ ایران کی شہزادی ہے، حضرت شہر بانو، انہوں نے پکارا اے مولا، سارے ساتھی تو وفات ہم سے گزر گئے، ہر کوئی تو داغ مفارقت دے گیا، اب کون ہے جو آسرا بنے؟ اے آقا، آپ تنہا ہمارے مونس ہیں، ہمارے یار ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ اے حضور، ایک گھوڑیے میں جھولے میں سویا ہوا ایک معصوم علی اصغر ہے، اسی کو اٹھا لو اور یزیدیوں کو دکھا دو، شاید اس کے سوکھے حلق و زبان کو دیکھ کے کسی کو ترس آ جائے۔ اللہ اکبر! وہ مرحلہ، وہ منزل کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری امت کے پیاسوں کو حوض کوثر سے جام بھر کے پلانے والے، سقائے حرم کے شہزادے، ساقی کوثر کے لال سیدنا حضرت امام حسین شہید کربلا، اور ان کے جگر کے ٹکڑے یوں ہی پیاس کے عالم میں تشریف لے گئے۔ آخری ایک نشانی بچی ہے حضرت سرکار سیدنا امام علی اصغر، جو جھولے میں حضرت شہر بانو نے، سیدہ زینب نے عرض کی کہ انہیں لے جاؤ، یزیدیوں کو دکھاؤ، کوئی کسی کو ترس آ جائے۔ میرے شیخ کے برادر اصغر حضرت غازی ملت حضور سیدی ہاشمی ارشاد فرماتے ہیں یہ امام کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ سوال کرتے، یہ امام کی جرت کے خلاف تھا کہ وہ یزیدیوں سے ان کا منہ دکھا کے پانی مانگتے، مگر یہ ضروری تھا کہ وہ میدان میں انہیں بھی لے جاتے تاکہ کل قیامت کے دن کسی یزیدی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم نے اصغر کو نہیں پہچانا۔ میدان میں لے گئے، راوی کہتے ہیں کہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں امام حسین کی آگوش میں، ماں کے سینے سے دودھ سوکھ چکا ہے، خیمے اطہر میں پانی کا ایک بوند نہیں ہے، بار بار سوکھا منہ کھول کر کے سوکھی زبان دکھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی اصغر 6 مہینے کی عمر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام تشریف لے گئے، ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے فرمانے لگے نادانو، گناہ اگر کیا ہے تو ہم نے، اگر ہم مجرم ہے کوئی تمہارا تو ہم ہیں، بیعت یزید کی اگر کسی نے نہیں کی تو ہم نے نہیں کیا، اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ اسی کو کچھ
ایک گھونٹ پانی دے دو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے بڑا نیکی کا سبب ہو جائے گا۔ آخر ان کے دل نہیں تھے، پتھر کے مجسمے تھے۔ ان میں سے ایک بددین بددیانت خبیث حرملہ بن یزید نے ایک تاک کے تیر مارا، اور ایسا تیر جو گلوئے علی اصغر کو پار ہوتے ہوئے امام حسین کے بازو میں چپ گیا۔ جب وہ تیر نکلا تو حسین نے اس تیر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اس سے جب خون کا فوارہ نکلا تو حسین نے علی اصغر کے اس خون کو جھیل لیا چلو میں، اور دینے کے بعد آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں، پر عرض کرتے ہیں مولا میرے بیٹے اس چھوٹے معصوم کی قربانی کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ نہ کوئی واویلا، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار۔ آخر خیمے میں لے گئے، سیدہ زینب سے فرمایا زینب تمہارا بھتیجا آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ حضرت سرکار امام علیہ السلام پھر میدان میں جانے کے لیے نکلے، اپنے اہل و عیال کو صبر و شکر کی وصیت کی۔ بس یہی ایک آخری بات اپنی کر کے اپنی گفتگو کو آخری کر دوں کہ امام عرش مقام اپنی بہن زینب کو، اپنی مبارک حرموں کو، آپ کی 4 ازواج مطہرات جو موجود ہیں ان کو آپ نے بٹھایا، وصیت فرمائی، فرمایا ہم آل محمد کی اولاد ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہمارے نانا نے جو شریعت دی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی یار بچھڑ جائے تو بال نہ نوچیں، چہرے پہ نہ ماریں، سینہ نہ پیٹیں، خبردار اپنی رداؤں کی حفاظت کرنا۔ یہ ردائے فاطمہ کی رداؤں کا صدقہ ہے۔ اپنے چہرے سے چہرے کو نہ نوچنا، اپنے بالوں کو نہ بکھیرنا، ماتم نوحہ نہ کرنا۔ تم محمد کی بہو بیٹیاں ہو، جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ جب غم کی خبر ملے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، جانے والوں کے لیے بلندی درجات کی دعا کر لینا، خیموں سے ننگے سر باہر نہ نکل آنا، میرے جانے کے بعد اپنے سینوں پر صبر کے پتھر رکھ لینا، اپنے سینوں کو صبر کی چٹانیں بنا دینا، اور جب تمہارے سامنے حسین کا لاشا خاک و خون میں تڑپتا ہو تو بے قرار ہو کے چیخو پکار نہ کرنا، یقین رکھنا تم اس فاطمہ کی بیٹیاں ہو جس کو بغیر پردہ کبھی جبرائیل نے نہیں دیکھا ہے۔ اے فاطمہ خاتون جنت کی حرم کی شہزادی ہو، حسین تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جس شریعت کو بچانے کے لیے ہم نے کنبہ لٹا دیا، جس شریعت کو بچانے کے لیے ہم نے گھر کا گھر قربان کر دیا، اس شریعت کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سیدہ زینب کو بٹھایا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا میری بہن زینب مدینے سے کربلا تک حسین حسین تھا، اب کربلا سے مدینے تک حسین زینب بنایا جا رہا ہے۔ اے زینب تم میری جگہ پہ رہنا، اہل حرم کی نگہبانی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ میری ساری حرمیں تمہاری نگرانی میں رہیں گی۔ اب تمہیں جانا ہے، میرا بیمار عابد، میرا بیمار سجاد زین العابدین جو اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہا ہے، بخار کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، جب اس کو بیڑیاں لگے تو اے زینب اس کی حفاظت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی دیکھ بھال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امام یہ کہتے ہوئے سب کو صبر کی تلقین اور وصیت فرماتے ہوئے شیر خدا کا شیر اپنی ذوالفقار حیدری کو لے کر امامِ رسول اپنے مبارک سر پہ باندھا ہے، جبہ رسول پہنا ہوا ہے، اپنی کمر میں جعفر طیار کا پٹکا ہے، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار ہے، اور لہراتے ہوئے
اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہیں اور میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ نہ بیٹے کا غم، نہ اپنے شیر کھار کا کوئی غم ہے، نہ اپنے بھائی کے بچھڑنے کا کوئی شکوہ ہے، نہ تنہائی کا ماحول کا کوئی ان کے چہرے پر آثار ہے۔ لشکر یزید میں سے ایک لشکری کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے جب حسین کو میدان میں دیکھا تو ایسا صبر و رضا کا پہاڑ ہم نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ جب میدان میں نکلے تھے تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ بیٹے کٹا کے آیا ہے، یہ بھائی لٹا کے آیا ہے، یہ اپنے علی اصغر کو قربان کر کے آیا ہے، بلکہ تازہ دم ہے اور سینے میں یہ دم کم ہے کہ کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے زندگی دے جائیں گے۔ ہم مریں گے، دین زندہ ہو جائے گا، ہم شہید ہوں گے۔ انہوں نے موت کو اختیار کیا۔ خدا کے کلام نے کہا خبردار لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ لوگوں، ان کی روح ہے قبض ہو چکی ہے، گلا کٹ چکا ہے، سانس ختم ہو چکی ہے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، مگر انہیں مردہ نہ کہنا، تمہارے رب نے انہیں حیات جاویدانی عطا فرما دی ہے۔ یہ مردے نہیں، یہ زندے۔ حضرت امام عرش مقام میدان میں تشریف لے گئے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ یزیدی اور بھی پہچان لو، اب بھی پہچان لو۔ آپ نے بڑی رقت انگیز تقریر فرمائی، اور ایسی رقت انگیز تقریر فرمائی کہ لشکر یزید میں کوہرام مچ گیا۔ یزیدی سپاہی اسے سن کر کے بے چین ہو گئے، لشکر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے عالم میں عمرو بن سعد نے کہا کہ ارے اے کم ہمتو، یہ رونے کی آواز کیا ہے؟ ہم یہاں حسین کا خطبہ سننے نہیں آئے، ہم یہاں جنگ کے لیے یزید کے حکم سے آئے ہیں۔ چاروں طرف سے لشکر یزید میں جو ماتم چھا گیا تھا، ایک سناٹا تھا، پھر سے ایک جوش و ہلچل ہوئی۔ حضرت امام نے فرمایا تم میں کون ہے ایسا جو اپنے بیٹوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ تم میں کون ہے ایسا جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے؟ اور آج دیکھ لے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں کو خدا نے کس قوت کا مالک بنایا ہے۔ حضرت سیدنا امام عرش مقام نعرے لگاتے رہے، رجس پڑھتے رہے، اپنی سیادت اور اپنے نانا جان کی نبوت کا اعلان کرتے رہے، دین کی حقانیت کو واضح فرماتے رہے، اور پھر جو بھی میدان میں آیا اسے فی نار جہنم کرتے رہے۔ بات بڑی طویل ہے، اس سے مختصر میں صرف یہ عرض کر دوں کہ حضرت امام نے ہزاروں کوفیوں کو فی نار جہنم کیا، اور اس کے بعد میں جب یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی میدان میں سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام عرش مقام خود ہی میدان میں کود پڑے۔ جدھر تشریف لے جاتے کشتوں کے پشتے اڑا دیتے، جدھر تشریف لے جاتے لشکر یزید کو کاٹتے ہوئے نکل جاتے، جدھر تشریف لے جاتے۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ بھی ہے جو ہمارے لیے بڑی ایمان کو جلا بخشنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یزیدی بھاگ رہے ہیں، حسین پیچھا کر رہے ہیں۔ یزیدی دوڑ رہے ہیں، حسین پیچھا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزیدی دنیا کے لیے آئے تھے، حسین دین کے لیے آئے تھے۔ حسین دین کے لیے آئے تھے اور ان کا منشا تھا دنیا، تو وہ جان بچانا چاہتے تھے، اور حسین کا مقصد ہے دین، تو حسین جان مٹا کے دین بچانا چاہتے ہیں۔
حسین دوڑ رہے ہیں. بالآخر جب بھگدڑ مچ گئی، لشکر منتشر ہو گیا، ہر طرف یزیدی فینارے جہنم ہوتے چلے گئے. اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ حیدر کرار کی خیبر کی قوت آج میدان کربلا میں اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ نمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں لشکر یزید ہراساں ہے، خوف زدہ ہے، پریشان ہے. اسی عالم میں عمرو ابن سعد اور شمر ذل جوشن نے پکارا، اے لوگو یہ بھگدڑ کیا ہے، انہیں گھیر لو، ان پر حملہ کرو. بالآخر تیروں اور تلواروں سے آپ کو چھلنی کر دیا گیا. روایت میں آتا ہے ابن الحنوق نے، اس بد نصیب شقی اجلی نے آپ پر ایک ایسا تیر مارا جو آپ کی پیشانی اقدس میں پیوست ہو گیا. خون کا پھوارا نکل پڑا. حضرت امام عرش مقام نے اس خون کو جھیل لیا اور اپنے چہرے اقدس پر آپ مل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اسی حالت میں اپنے پروردگار سے ملوں گا. میں تمہاری یہ ساری روداد اپنے رب العالمین کو بتاؤں گا. اپنے نانا کے حضور میں تمہاری فریاد کروں گا کہ تم نے کس طرح سے بے یار و مددگار ہمارے ساتھ بدعہدی کی، بلایا، غداری کی، وفاداری کا تم نے عہد کیا اور تم بے وفا ہو گئے. اے یزیدیو میں تمہاری فریاد میرے رسول سے کروں گا. آخر ابن الحنوق کے تیر سے آپ نڈھال تو ہو ہی چکے تھے. شمر ذل جوشن نے آپ کو ایک ایسا تیر مارا کہ آپ کے کلیجہ مبارک میں پیوست ہو گیا. بھوکے پیاسے بے یار و مددگار نکاحت کے عالم میں چور ہیں، زمین پہ تشریف لے آئے. راوی کہتے ہیں 72 زخم آپ کو لگے ہوئے ہیں، کئی نیزوں کے وار ہو چکے ہیں، کئی تیروں کے گھاؤ آپ کے مبارک جسم نازنین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. آپ کی جسم سے خون بہتے ہوئے بہت سے زیادہ آپ کو نڈھال کر گیا ہے. زمین پہ تشریف لائے اور اسی عالم میں امام عرش مقام دیکھتے ہیں کہ ایک بد نصیب ازلی، ایک شقی بدبخت جہنمی آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا ہے. امام نے فرمایا او بدبخت ازلی، ذرا اپنا سینہ کھول کے دکھا، میں اپنے رسول کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا معجزہ؟ کہا سینہ کھول دے. جب اس نے سینہ کھولا تو سرکار مولا حسین لیٹے لیٹے فرما رہے ہیں صدقت یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے جد اعلیٰ، اے میرے اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا. اس نے کہا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک بار میں اسی طرح حجرے فاطمہ میں میرے نانا جان لیٹے ہوئے تھے اور میں نانا کے سینے پہ سوار تھا اور میرے نانا فرما رہے تھے اے میرے لال وہ کیا وقت ہوگا جب ایک ابلک کتا تیرے سینے پہ سوار ہوگا. اور مجھے فرمایا میرے بیٹے حسین اس کی نشانی ہوگی کہ اس کے سینے پر برس یعنی کوڑ کا داغ ہوگا، جب اسے دیکھے تو پہچان لینا وہ تیری زندگی کا آخری وقت ہوگا. مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے برسوں پہلے تیری اس ابلک پن اور جہنمی ہونے کی خبر دے دی تھی. اب وقت اخیر ہے، مجھے بتا کون سا وقت ہے؟ کہا جمعہ کا وقت ہے. کہا میرے نانا جان کا خطبہ لوگ ممبروں پہ پڑھتے ہوں گے، لوگ میرے نانا جان پہ درود پڑھتے ہوں گے، خدا کی بندگی کرتے ہوں گے. اے شقی بدبخت ازلی میرے سینے سے اتر جا کہ حسین اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر لے. اللہ اکبر. مولا حسین نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا ممکن نہیں کہ ہم اترے. بالآخر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ہٹ گیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. ایک راوی کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا ہم ممکن نہیں کہ ہٹ جائیں. آپ نے اسی عالم میں ایک جست لگائی اور وہی سجدے میں چلے گئے. جس حالت میں تھے وہ سجدہ کیا تھا؟
وہ سجدہ کیسا تھا، اس کا وضو کیسا تھا، اس کا تیمم کیسا تھا، اس کی حقیقت کیسی تھی، بس ہم تو یہی جانتے ہیں کہ حضرت امام نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کیا کہ جس سجدے نے کروڑوں مسلمانوں کے سجدوں کی آبرو رکھی۔ ایک ایسا سجدہ جس سجدے کی برکت سے ہمارے جیسے نااہلوں کے سجدے ان کے سجدے کے صدقے میں خدا قبول فرمائے۔ حضرت امام نے سجدہ کیا، اور جب آپ سجدے میں گئے، سر اٹھانے سے پہلے اس جہنمی نے آپ کے سر پر وہ وار کیا کہ آپ کا سر تن اقدس سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس منظر کو جب ہمارے مولا حضرت غریب نواز نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے، شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و آل رسالت۔